جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پرسوں TRT ورلڈ جو ٹرکش ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے ان کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپس کے ساتھ انگیج ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے۔ جب ان سے سوال پوچھا کیا وہ سرنڈر کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں سرنڈر تو نہیں کر رہے، ریکنسلیشن کا پروسیس ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تحریک طالبان پاکستان کے وہ گروپس جن کے ساتھ پاکستان مذاکرات کر رہا ہے انہوں نے سیز فائر کا بھی اعلان کیا ہے 1 سے 20 اکتوبر تک۔ یہ بڑی سنسنی خیز خبر تھی کم از کم میرے لیے، کیونکہ بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا تو ہم بار بار یہی کہتے رہے کہ طالبان الاؤ نہیں کریں گے کسی بھی دہشت گرد آرگنائزیشن کو کہ وہ اپنی زمین کو استعمال ہونے دیں دنیا میں کہیں بھر بھی دہشت گردی کے خلاف۔ اب دوستو یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے سنسنی خیز خبر تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہمارے وزیر اعظم کو یہ نہ جانے کیوں یہ خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، کیونکہ جو ان کا بیانیہ ہے کہ اور اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید طالبان جو ہے افغانستان میں ان کو جو کامیابی ملی ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ملی ہے، پیسفل عمل کے ذریعے ملی ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے پچھلے 20 سال جدوجہد کی ہے فارن آکوپیشن کے خلاف۔ وہ کوئی سول وار نہیں تھی، ان کا شروع دن سے یہی کہنا تھا کہ ان کی حکومت کو زبردستی ہٹایا گیا 2001 میں، اور وہ فارن آکوپیشن کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور بالآخر انہوں نے عسکری اعتبار سے اتنی کامیابیاں حاصل کیں کہ بالآخر امریکہ کو مجبور ہونا پڑا کہ ان کے ساتھ وہ مذاکرات کرے، اور پچھلے سال انہوں نے معاہدہ بھی کیا۔ مجھے عمران خان صاحب یہ بتا دیں کہ اگر وہ اپنی جدوجہد نہ کرتے عسکری اعتبار سے تو کیا امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آتا، یا پاکستان کو کہا جاتا کہ آپ اپنا رسم و رسوخ استعمال کریں اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئیے؟ تو یہ کہنا کہ ان چیزوں کا حل بعض اوقات جو ہے اس قسم کی جو جدوجہد ہوتی ہیں اس میں عسکری ایلیمنٹ جو ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ طالبان جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے اس میں طالبان کی جو ملیٹنٹ ایک قسم کی فارن آکوپیشن کے خلاف جو ریزسٹنس تھی، آرمڈ ریزسٹنس، وہ اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ طالبان دوبارہ افغانستان میں حکومت اپنی قائم کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹائمنگ، جس طرح میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سفارت کاری میں یا کسی بھی عمل میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، وقت کیا ہے۔ اب آپ نے طالبان یہ بات کر کے کہ ہم ہمیشہ پیسفل کی بات کر رہے ہیں، آپ نے تحریک طالبان پاکستان کو اور جو افغانستان کے طالبان ہیں ان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے، یا ایک ہی لاٹھی سے آپ ہانک رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کے جو طالبان تھے وہ تو برسر پیکار تھے فارن آکوپیشن کے خلاف۔ جہاں تک TTP کا تعلق ہے وہ تو ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے، اور اگر آپ TTP کو اور TTA کو ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنا مقدمہ بھی کمزور کر رہے ہیں کہ طالبان سے دنیا انگیج کرے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بات کرنا کہ ریکنسلیشن تو اب آپ دہشت گردوں کے ساتھ ریکنسلیشن کریں گے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جن گروپس کے ساتھ بھی ہیں، میرا نہیں خیال کہ جو مین گروپ ہے TTP کا، جس کو اس وقت نور ولی محسود کر رہے ہیں ہیڈ، ان کے ساتھ مذاکرات ہیں۔ یہ شاید جو بھی ہے جماعت الاحرار کے لوگ ہوں گے یا کچھ اور لوگ ہوں گے جنہوں نے افغان طالبان کے ساتھ بھی جدوجہد کی ہے فارن آکوپیشن کے خلاف۔ تو یہ اب انہوں نے کنڈیشنز بھی رکھی ہیں، اور ان کی 3 شرائط ہیں، اور 3 شرائط کیا ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو فاٹا کے علاقے ہیں ان کو ڈی مرج کریں، یعنی KP سے آپ ان کو الگ کر دیں اور ان کو پھر ٹرائبل یا ان کو الگ صوبہ بنا دیجئے، یا
ٹرائبل کا درجہ اسٹیٹس کو اینٹی بحال کر دیجئے. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے پاس ہتھیار ہیں وہ رہیں گے, وہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ان کے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. اب مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک ہم ان کی یہ شرائط قبول کر سکتے ہیں. جہاں تک ہتھیاروں کا تعلق ہے وہ تو اس علاقے کا کلچر ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس حد تک ڈی ویپنائزیشن ہو سکتی ہے اس علاقے میں, لیکن کیا ہم ان کی شرائط مان سکتے ہیں؟ میرا تو نہیں خیال. اور پھر یہ بھی بات یاد رہے کہ ہم نے 16 دسمبر 2014 میں جو APS پشاور میں حملہ ہوا تھا اور جس میں 160 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے, اس کے بعد ہم نے ایک باقاعدہ ضرب عضب آپریشن شروع کیا تھا ان لوگوں کے خلاف, اور اس آپریشن کی ذمہ داری ہم جانتے ہیں جماعت الاحرار نے لی تھی جو TTP کا یہ ایک فیکشن تھا. اور تو یہ جو ہے چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. اور پھر پیپلز پارٹی نے بجا طور پہ اس پہ ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے, کیونکہ بیت اللہ محسود نے بے نظیر بھٹو کو جو قتل کرنے کا وہ بھی قبول کیا تھا کہ ہم نے یہ کیا ہے. گو کہ اس کی اب بہت سے مسائل ہیں, لیکن کہنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے دوستو کہ ٹائمنگ ہماری کیا ہے, ہم چاہتے کیا ہیں, ہم کوئی کام صحیح وقت پہ کیوں نہیں کرتے, اور پھر کیوں دوسروں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ جو ہمارا ایک نیریٹو ہم بلڈ کرنا چاہ رہے تھے افغانستان کے متعلق اس کو بھی ہم کمزور کر رہے ہیں اپنی ان باتوں سے. اور پھر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو شدت پسند ہیں, وائلنٹ ہیں, دہشت گرد ہیں, یہ کوئی پاسداری نہیں کرتے اپنے معاہدوں کی. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں, اور اس قسم کی غلطی دہرانا میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی سطح پہ تو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے وزیر اعظم جو ہے انٹرویو کے دوران ان کو معلوم نہیں تھا صحیح کہ کیا جواب دیا جائے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو اس کویسچن کو, سوال کو اگر یہ آ ہی گیا تھا ڈسکشن میں تو تھوڑا ڈیفلیکٹ کر لینا چاہیے تھا, رادر دین یہ کہنا کہ جی ہم نے تو ہمیشہ پیسفل طریقے سے چیزوں کو حل کرنا چاہے. میرا خیال ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب عمران خان یہ بات کرتے تھے جب آپ پوزیشن میں تھے تو وہ تحریک طالبان پاکستان کی بات نہیں کرتے تھے, وہ تو وہ افغانستان کے حوالے سے بات کرتے تھے, افغانستان کے طالبان کی بات کرتے تھے. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو 16 دسمبر 2014 کے بعد آل پارٹی کانفرنس پاکستان میں ہوئی تھی اور اس میں PTI بھی شامل تھی, اور اسی کی وجہ سے انہوں نے اپنا دھرنا بھی یہاں ختم کیا تھا, اور وہ پوری قوم متحد تھی تحریک طالبان پاکستان اور دوسری جو دہشت گرد نظریے پاکستان میں ان کے خلاف. تو یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ اب طالبان ہمیں یہ مجبور کر رہے ہیں افغانستان کے, اگر یہ واقعی درست ہے کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کو ان کے ساتھ ریکنسائل کریں. ریکنسائل ہم کس طرح کر سکتے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف؟ یہ کوئی فورن آکوپیشن کے خلاف تو نہیں نبرد آزما ہیں, اپنی جد و جہد کر رہے ہیں, تو پاکستان کی حکومت کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور جب آپ پھر تو آپ سب کے ساتھ نیگوسیشنز کیجئے, ان کی شرائط مانتے رہیے. تو یہ آپ نے اپنی کمزوری کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں اس وقت. خاص طور پہ پہلے آپ کو فوکس کرنا چاہیے تھا طالبان پہ, افغانستان کی حکومت پہ آپ کو پریشر بلڈ کرنا چاہیے تھا کہ ان کے لیے اسپیس تنگ کرے. جب اسپیس ان کو اب پہلے تو ملتی رہی جب پرانی حکومت تھی تو وہاں یہ آزاد تھے, 3000 تھے, 4000 تھے, جتنی بھی تعداد ان کی تھی, اور ان کو فنڈنگ بھی باہر سے ہوتی تھی, وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے. اب جب کہ ان کے پاس اسپیس بھی کم ہو گئی ہے اور ان کو مارنے کا وقت آیا, آپ ان کے ساتھ ریکنسائل کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ ریکنسائل کرنے میں بالکل آپ چلیے وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے, لیکن دہشت گردوں کے ساتھ کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ TTP کو اور TTA کو ملا کیوں رہے ہیں؟ خدا نہ ایسی غلطی مت کیجیے, کیونکہ اسی طرح میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ ہمارا افغانستان پہ بھی جو بیانیہ ہے وہ آہستہ آہستہ ہم خود ہی اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی بڑا کیا ضروری ہے کہ پرائم منسٹر ہر ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ آ کے انٹرویو دیں, کیوں ہم ایکسپوز کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو؟ اور پھر بعد میں ہمیں ان کے منسٹر سے یہ سننا پڑتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کو کہا گیا, پھر ان کے منسٹرز ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کا تو یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ اسٹریٹجی ہے کیا. اگر ایک فیکشن سے ہم کر رہے ہیں تو کیا دوسرے فیکشن پہ, ہم جو مین فیکشن ہے اس پہ ہم پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں جو بالکل کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ تو یہ بھی ایک لحاظ سے
کچھ لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نے اپنے جوانوں کی قربانیاں دی ہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز، پولیس فورس کی ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، انوسنٹ لوگوں کی ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور پھر یہی آرگنائزیشنز کو ہم دنیا بھر کو کہتے رہے ہیں، یو این سے لے کر یو ایس تک، اور کہ آپ ان کو جی پروسکرائب کریں۔ جب انہوں نے کر لیا تو اب ہم ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں۔ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم نے یہ کیوں کر کیا۔ رادر ہم طالبان پہ پریشر بلڈ کرتے ہیں، افغانستان کی حکومت پہ، کہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ٹھیک ہے، ان کے اگر ماضی میں تعلقات رہے ہیں، انہوں نے ان کو ہیلپ بھی کی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان پریشر میں آ کر دہشت گردوں کے ساتھ معاہدے کرتا پھرے پاکستان میں۔ یہ ایک ڈینجرس میں سمجھتا ہوں موو ہے، اور پاکستان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا افغانستان کے حوالے سے مقدمہ کمزور ہو اور دنیا بھر میں ہمیں لعن طعن بھی کیا جائے کہ تو یہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ اور ہم نے بھی جو ہے افغان کے طالبان کو بھی، حکومت کو اسی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جی وہ بھی دہشت گردی ہیں۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اللہ اپنا کرم کرے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔